learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ زمر شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 8 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتابی، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں۔ سورہ الشعراء 192 to 195۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول سے اپنی صفات العزیز اور الحکیم کا شعور دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے، اس نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پروگرام دیا ہے، وہ انسانوں کی زندگیوں، ان کی نفسیات، ان کی ضروریات، ان کے حالات اور واقعات اور ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر انسانی زندگی کے لیے حکمت بھرے فیصلے کرتا ہے، یقیناً وہ العزیز اور الحکیم ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فاعبد اللہ، پس عبادت کیجئے اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ قرآن کو حق کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، جو حق اور عدل کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں توحید، رسالت، آخرت، اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض، احکامات اور کائنات کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ سب حق ہے۔ قرآن کیونکہ حق اور عدل کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس کی اتباع اور اس پر عمل واجب ہے۔ اس حق اور عدل کا تقاضا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کریں۔ اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جائے۔ اپنے تمام دینی، ظاہری اور باطنی اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ صرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیے اور اس کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اللہ، خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے ہے خالص دین، یعنی خالص عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنے عمل پر اللہ کے سوا کسی کو نگران نہ سمجھے اور نہ اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز سمجھے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ، مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، زلفیٰ، قریب کرنا۔ بت پرستوں کے عقیدے کا بیان ہے کہ وہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا مددگار بناتے ہیں اور اس کے لیے وہ اپنا عذر یہ پیش کرتے ہیں، اور ان کا باطل خیال یہ ہے کہ وہ ہماری دنیاوی حاجتیں اور مرادیں پوری کروا دیں گے، ہماری مصیبتوں کو ٹلوا دیں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ نہ وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دے سکتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی اختیار حاصل ہے۔ یعنی ان مشرکین نے اخلاص کو چھوڑ دیا جس کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور اللہ کی حرام کردہ سب سے بڑی چیز یعنی شرک کا ارتکاب کیا۔ ان اللہ یحکم بینہم، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، اس میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، اسے جو ہے جھوٹا بہت ناشکرا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مختلف دین کے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، انہیں وہ جزا دے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ فرما دیں گے، ہر ایک کو اس کے عمل کی پوری جزا مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور باطل کو اس کی طرف منسوب کرتا ہے، اس کی طرف ان صفات کا اضافہ کرتا ہے جو اس کی صفات نہیں، اور یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان کے پاس اللہ کی نشانیاں اور نصیحتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے معجزات بھی دکھاتا ہے، مگر یہ ان کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ان حالات میں ایسے شخص کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنے لیے ہدایت کا دروازہ خود بند کر دیا ہو اور انجام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہو، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مردود ہے۔ صحیح بخاری 2697۔
لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ان یتخذ ولدن کہ وہ بنا لے اولاد، لاصطفیٰ البتہ وہ چن لیتا، مما یخلق ما یشاء اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، وہ اللہ الواحد القہار وہی اللہ جو اکیلا ہے بہت غلبے والا ہے۔ یعنی جیسا احمق لوگ خیال کرتے ہیں، مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن کر اپنے لیے خاص کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد سے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے جن کا کافر اور مشرک گمان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی قدرت سے اپنی مخلوق پر غالب ہے، ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یکور اللیل، وہ لپیٹتا ہے رات کو، علی النہاری دن پر، ویکور النہار علی اللیل اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، وسخر الشمس والقمر اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمى ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے، الا هو العزیز الغفار سن لو وہ سب پر غالب نہایت بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے، اس نے کائنات کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رات کو دن سے اور دن کو رات سے بدل دیتا ہے، رات اور دن کو اپنے اپنے مقام پر رکھتا ہے، کبھی دونوں ایک نہیں ہوتے، ایک آئے تو دوسرا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کیا ہے کہ دونوں ایک خاص رفتار سے انتہائی منظم طور پر چل رہے ہیں، جب ان کی مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، یعنی غالب اور قادر ہے، اپنی عزت و عظمت اور کبریائی کے ساتھ وہ ان نافرمانوں کو جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے گناہوں کے باوجود زمین، آسمان، سورج اور چاند انسان کی خدمت میں لگا دینے سے یہ احساس دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں سے درگزر کر سکتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ گناہوں پر پکڑنا چاہتا تو کسی کو زندہ نہ چھوڑتا اور جہان کا یہ نظام ایسے نہ چلتا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منہا زوجہا پھر اس نے بنایا اس سے جوڑا اس کا، وانزل لکم اور اس نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام مویشیوں میں سے، ثمانیۃ ازواج 8 جوڑے۔ دنیا میں انسانوں کی کثیر تعداد ہے جو مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، جن کی صورتیں مختلف اور رنگ مختلف ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ یہ اس ذات واحد کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے بنی آدم کی روحوں کو نکالا اور پھر جنتی اور دوزخ کی روحوں کو الگ الگ کیا۔ اس حدیث کے موافق صحابہ کی ایک جماعت کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے اور حوا علیہ السلام کی جسمانی پیدائش سے پہلے تمام بنی آدم کی روحیں آدم علیہ السلام کی پشت میں پیدا کی جا چکی تھیں، اس لیے پہلے خلقکم من نفس واحدہ فرما کر پھر حوا علیہ السلام کی جسمانی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ جامع ترمذی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسمیں اتاری، یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 قسمیں ہیں اور ان کے نر اور مادہ کو ملا کر 8 جوڑے ہوئے۔ یہی 4 اقسام یا 8 جوڑے تھے جو اہل عرب پالتے تھے اور انہی میں ان کی شرکیہ رسمیں بھی جاری ہوئی تھیں، اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ یخلقکم وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری، فی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقم من بعد خلقن ایک تخلیق کے بعد تخلیق کے، فی ظلمات ثلاثن 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک بادشاہی اسی کی ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فانا تصرفون تو کس طرح تم پھیرے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا معبود حقیقی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک کے بعد دوسرے مرحلے سے گزار کر پیدا کرتا ہے۔ 3 تاریکیوں میں، پہلا پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا، تیسرا جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لپٹا رہتا ہے، جہاں کسی مخلوق کا ہاتھ نہیں چھو سکتا، کسی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہارے والدین کو، پوری کائنات کو، وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت درست نہیں۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ یعنی تم ہدایت سے گمراہی اور حق سے باطل کی طرف کیسے پھرائے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ پیچھے جھانک کر دیکھو وہ کون ہے جس کی یہ کوششیں ہیں۔
ان تکفرو، اگر تم ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، ولا یردا، اور نہیں وہ پسند کرتا، لعبادہ الکفر، اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو، وإن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو، یرداہ لکم، تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق سے بے نیاز ہے، تمہاری اطاعت اور تمہاری شکر گزاری اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح تمہارا کفر اور ناشکری اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال، تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے، تم اس کے محتاج ہو، کیونکہ کفر تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اور ایمان تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کا ان پر کامل احسان ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کفر ان کو ایسی بدبختی میں مبتلا کر دے گا کہ اس کے بعد انہیں کبھی خوش بختی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ انسانوں کے لیے شکر کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور اپنے فضل سے تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا راستہ تو شکر ہی ہے۔ ولا تزرو، اور نہیں بوجھ اٹھائے گی، وازراتن، کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزر اخرى، کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم، تو وہ تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عدل ہے، کسی کے گناہوں کا بوجھ دوسروں پر نہیں ڈالا جائے گا، گناہ تو گناہ گار پر ہی لادے ہوئے ہوں گے۔ سب کو موت کے بعد اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے، وہ ان کے کھلے چھپے چھوٹے بڑے تمام اعمال کی خبر دے دے گا، اس نے اپنے علم سے سب کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے اندر چھپی ہوئی نیکیوں اور بدیوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر ایک کے خیالات اور رجحانات سے بھی واقف ہے، وہ تمہارے ساتھ عدل کرے گا، اس کا نظام جزا و سزا کامل عدل پر مبنی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنے فضل اور اپنے احسان اور بندے کی ناشکری کا ذکر کرتا ہے۔ بندے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تو وہ نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اور اس مصیبت کو دور کرنے میں گڑ گڑا کر اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جاتا ہے۔ ثم اذا خولہ، پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اسے، نعمۃ منہ، کوئی نعمت اپنے پاس سے، ناسیا، تو وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، جس کی طرف وہ پہلے پکار رہا تھا، وجعل للہ اندادا، اور وہ بنا دیتا ہے اللہ کے لیے کچھ شریک، لیضل عن سبیلہ، تاکہ وہ بھٹکا دے اس کے راستے سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور انسان کو نجات عطا کرتا ہے، تو وہ اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، یعنی عافیت کی حالت میں شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ قل تمتع، آپ کہہ دیجئے، فائدے اٹھا لو، بکفرک قلیلاً، ساتھ اپنے کفر کے تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، یقیناً تم آگ والوں میں سے ہو، یعنی دنیا کی جن لذتوں اور چکا چوند میں ہو اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تمہارا انجام جہنم ہے، ابھی جتنا جی چاہے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو، کل یہ سب کچھ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ سورہ الحجر آیت 3۔ امن ہوا قانتن، کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے، اناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، ساجداً وقائماً، سجدہ کرنے والا اور قیام کرنے والا، یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو، اور امید رکھتا ہے، رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت کی، یعنی جو مطیع ہے، فرما بردار ہے، نماز میں خشوع کرنے والا، اپنے رب کی طرف بلانے والا ہے، تہجد گزار ہے، رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کی رضا کا امیدوار رہتا ہے، جو آخرت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور دوسری طرف وہ اللہ سے اچھی امیدیں بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کے درمیان اور عالم اور جاہل کے درمیان مقابلہ ہے۔ تو وہی شخص جو تنگی اور خوشحالی غرض ہر طرح کے حالات میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے اور اسی سے رحمت کی توقع بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عالم یا جاننے والے کے نام سے پکارتے ہیں۔
کل آپ کہہ دیں حل یستوی کیا برابر ہو سکتے ہیں الذین یعلمون وہ جو علم رکھتے ہیں والذین لا یعلمون اور وہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں جو علم رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے اس کے دین اور دین کی حکمتوں کا علم رکھتے ہیں، اور وہ جو ان باتوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، یہ دونوں قسم کے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل، مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب یقینا نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی عالم اور جاہل کا فرق تو عقل والے ہی جانتے ہیں، اسی لیے وہ توحید پر قائم رہتے ہیں اور شرک سے بیزار رہتے ہیں۔ کل یا عباد الذین آمنو آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈر جاؤ، للذین احسنوا ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اے اللہ کے بندو جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر ایمان لائے ہو، اپنے رب کے عذاب سے ڈر کر اس کے احکامات کو پورا کرو اور اس کی اطاعت اور تقوی پر چلتے رہو۔ جنہوں نے دنیا میں احسان اور اخلاص والی زندگی گزاری ان کے لیے بھلائی اور لامحدود رزق ہے۔ فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، جو شخص نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو اسے ہم ضرور زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی، اور ہم ضرور بدلے میں اس کا اجر زیادہ اچھا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ سورہ نحل 97۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اور اللہ کی زمین وسیع ہے، انما یوفی الصابرون بے شک پورا پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے، اجرہم بغیر حساب اجر اپنا بغیر حساب کے، یعنی اگر زمین کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تنگ کر دیا جائے تو دوسرے حصے میں ہجرت کر جاؤ تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کر سکو، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بلا شبہ میری زمین بہت وسیع ہے، چنانچہ تم صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورہ العنکبوت 56۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو جو اللہ کی اطاعت پر قائم رہتے ہیں اور مصیبت میں جزا فضا نہیں کرتے، اللہ کی تکلیف دہ قضا قدر پر صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے مالا مال کر دے گا۔ بے صبری سے ویسے بھی کوئی مصیبت ٹل نہیں جاتی، انسان سے جو خیر اور فائدہ چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں مل سکتا۔ ایمان اور تقوی کے راستے میں مشکلات پر صبر نہ ہو تو تقوی پھر چھوٹ جاتا ہے، اس لیے صبر کرنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔